السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا۔ ما امدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ گناہ گارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ ترا ثانی نہ شد پیدا، نہ در دنیا نہ در عقبہ، توئی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ۔ حمد و صلات کے بعد قابل تعظیم و تکریم ارباب الفت و محبت، اللہ رسول کی پاک بارگاہ میں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نماز جمعہ کے لیے ہم سب کا جامعہ مسجد میں حاضر ہونا قبول فرما لے۔ یہ ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے جس میں اور آپ سارے حضرات موجود ہیں۔ آئندہ آنے والا جمعہ انشاءاللہ الرحمن ہم ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر ادا کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ صحت سے سلامتی سے ہمیں ماہ مقدس رمضان المبارک کا احترام نصیب فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ مبارک یہی تھا جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کے آخری دن تھے، آخری تاریخیں تھیں۔ ممکن ہے جمعہ المبارک ہی کا دن ہو یا شعبان المعظم کے بالکل آخری دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے بڑا عظیم الشان ایک خطبہ بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا کہ عنقریب تمہارے پاس اللہ کا بزرگ مہمان، عظمت اور بزرگی والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس خطاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کی آگاہی، اس کے بارے میں تیاری کروانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی پیاری سنت ہے تاکہ آدمی پہلے سے مستعد ہو جائے، تیار تو نبی علیہ السلام کی ساری زندگی اسی سے عبارت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی آنے والے بندے نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا ہو اور نبی کریم علیہ السلام نے اسے نہ کر دی ہو، نہ تو زندگی میں کبھی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن صحیح بخاری شریف کی روایت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں حضور کی عطاؤں کا، حضور کی سخا کا یہ عالم ہوتا کہ جس طرح بہت تیز ہوا چلتی ہے نا، تو تیز ہوا کا مقصد ہے کہ ہر ایک کو وہ ہوا فائدہ پہنچاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی عطائیں بڑھ جاتی، سخاوت نبی علیہ السلام کی اور بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت،
وہ ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی۔ اب اس ہستی کی، اس پیارے محبوب علیہ السلام کی عبادت کی کیفیت عام حالات میں معاملہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین طیبین طاہرین پہ ورم ہو جاتے، قدم سوج جاتے، اتنی عبادت حضور علیہ السلام فرماتے۔ تو پھر رمضان المبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا عالم ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت میں، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے حضور علیہ السلام عبادت کے لیے اپنا تہہ بند مضبوطی سے باندھ لیا کرتے تھے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے تہہ بند ڈھیلا ہوتا پھر نبی علیہ السلام مضبوطی سے تہہ بند کو باندھ لیتے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اور زیادہ اہتمام کرتے، اور زیادہ تیاری فرما لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت والا مہینہ آ گیا ہے۔ اور ہمیں صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں نے کاروبار کرنا ہوتا ہے نا جی رمضان شریف کے اندر، وہ تو تیاری میں لگ گئے، وہ تو اہتمام میں لگ گئے کہ ہم نے کس چیز کو سٹاک کرنا ہے، کون سی چیز لا کے ہم رکھ لیں، کس چیز کے اندر ہم نے من مانی کرنی ہے، مخلوق خدا اور خاص طور پر مسلم امہ پر ہم نے کیسے کیسے ظلم کرنے ہیں۔ لوگوں نے سارے اپنے پروگرام بنا لیے ہیں، ہم نے کھجور کا ریٹ کیا کرنا ہے، اور پھر ہم نے سموسے اور پکوڑے کا ریٹ کیا کر دینا ہے، سبزی کتنی مہنگی کریں گے، ہم گوشت کتنا مہنگا کر دیں گے۔ ہر ایک کی اپنے اپنے پروگرام انہوں نے بنا لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے۔ اس لفظ کو سارے بولیے، یہ اللہ کی، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، اللہ جزا عطا فرمائے، یہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے۔ ہم نے اسے روزی روٹی کے لیے وقف کر دیا ہے، ہم نے اسے کاروبار کا مہینہ بنا دیا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان، نبی علیہ السلام کے فرامین کا مقصد مفہوم یہ ہے کہ یہ عبادتوں کا سیزن ہے، رب کی بارگاہ سے خزانے رحمتیں لینے کا سیزن ہے، مہینہ ہے۔ ہم نے اسے کاروبار کا سیزن بنا دیا ہے، کس میں کاروبار کرنا ہے اور وہ رج کے کرنا ہے۔ نماز پڑھی گئی تو فابہا رہ گئی تو کوئی بات نہیں، یہ تو پھر دیکھی جائے گی، لیکن کاروبار نہیں رہنا چاہیے۔ تو ستم ظریفی ہے ہمارے ماحول سماج معاشرے کی کہ ہم نے جس چیز کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے نا، حالانکہ وہ سب کچھ ہے نہیں ہے یار۔ کون بندہ ہے جو دنیا سے بڑا مال دولت پیسہ ساتھ لے کے قبر میں چلا گیا ہو، کہ جس نے بڑا کمایا ہے اور وہ قبر میں بھی ساتھ ہی لے کر چلا گیا ہو؟ یہ زندگی ہے ماہو سال۔ کسی بابے 60 سال کے 70 سال کے بابے سے پوچھو، ہاں جی 70 سال کیسے گزر گئے، اس آخنا ہے پتہ ہی نہیں لگیا، بس لگتا ہے کل بچے ایسا آج بابے ہو گئے ہیں۔ کل ہم کہا کرتے تھے دادا ابو نانا ابو، آج لوگ ہمیں کہتے ہیں۔ یار یہ زندگی کے ماہو سال اتنی جلدی گزر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کبھی سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہمیں زندگی ملی ہے، مختصر سے لمحات ہیں زندگی کے ملے ہیں، پتہ ہے کوئی نہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں پروگرام بنا دنیا کے اندر آئے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ ہم تھوڑا سا سمجھداری سے کام لے لیں۔ جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے نا جی، اسے سمجھ جانا چاہیے کہ میں اگر اپنی زندگی اسی طرح گزاروں گا تو رب کی بارگاہ میں جا کر مجھے کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ میرے بندے تجھے زندگی کی اتنی بہاریں عطا فرمائی تھی، کیا کر کے لایا؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ بس دنیا میں آئے تھے اور ہم نے یہ کاروبار کیا ہے۔ ملنا نصیب کے اندر جو رزق ہے نا جی، فقط وہی ملنا ہے، زیادہ تو ملتا نہیں ہے۔ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہی ملنا ہے، زیادہ نہیں مل سکتا۔ تو نیکی بھی بندہ نہ کرے، نماز بھی چھوڑ بیٹھتا ہے پیسے کی خاطر، دنیا اکٹھی کرنے کی خاطر، اور دنیا بھی ہاتھ کوئی نہیں آتی۔ تو صاحبو ہمیں ضرور اس معاملے میں سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ زندگی گزر رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، ہم تحت شعور کی منزلوں پہ قدم رکھ چکے ہیں۔ وہ ساڈے پرانے بابے آندے ہوندے نے کہ ہن آخری کیاری نو پانی لگ گیا، چلو میں آخری نہیں کہتے، اسی آنے ہیں بھی چلو ہن اگلی کیاری نو پانی لگ گیا۔
اب ہمیں تھوڑا سا شعور آ جانا چاہیے، زندگی کتنی ہے پتہ کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود انسان کی اس طرف توجہ ہی نہیں جا رہی، وہ لگا ہے بس ایک کے دو کیجئے، آئے ملک الموت کہا جان حاضر کیجئے، یہ ہمارا اہتمام ہوتا ہے رمضان المبارک کے اندر۔ تو صاحبو، یہ بڑے ادب سے میں احباب کے سامنے اپنا درد دل دکھ بیان کر رہا ہوں کہ رمضان شریف کی 1 تاریخ ہوگی تو فجر کی نماز میں ماشاءاللہ ہر مسجد کے اندر نمازیوں کی لائنیں لگی ہوں گی، جوتے رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں بچتی، اتنے نمازی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ دوسرا دن تیسرا دن بس جذبات ٹھنڈے پڑ گئے، جو ایمانی جذبہ ایک دفعہ آیا تھا اس آہستہ آہستہ وہ مان پڑنے لگ جاتا ہے۔ 4 5 6 رمضان شریف تک پھر وہی رہ جاتے ہیں بیچارے، چلو ہم بیچارے کا لفظ بدلنے، جو مستقل نمازی ہوتے ہیں وہی رہ جاتے ہیں۔ 2 3 دن تراویحوں میں لوگ آتے ہیں، اس کے بعد چھٹی۔ شاید ہم نے یہی سمجھا تھا کہ رمضان شریف کا مہینہ آیا ہے، بس وہ یکدم آیا ہے اور چلا گیا ہے۔ ہم یکدم آئے، مسجدوں میں رخ کیا، ہم نے پہلا روزہ رکھا، دوسرا رکھا، اس کے بعد پھر خیر۔ اصل میں شیطان اتنا حاوی ہو چکا ہے ہمارے اوپر، گو وہ پکڑا گیا لیکن سرکش بڑے پکڑے گئے، شتونگڑے اس کے کھلے رہتے ہیں، اور ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے شیطان کے شتونگڑے ہی کافی ہے۔ بہت بڑے بڑے سرکش شیاطین وہ تو قابو کریں گے، بڑے پکے نمازیوں کو ان کو قید کر دیا گیا۔ ہمارے اوپر کنٹرول کے لیے شتونگڑے ہی کافی ہیں، وہ ہمیں وہی کنٹرول کر لیتے ہیں، وہ ہمیں سمجھاتے ہیں بھی بس چھڈ پرا تو پچھلے سال نہیں پوریاں تراویحاں پڑھیاں سی، ہاں جی پڑھیاں سی، تو پھر کی لبا تینوں جڑا ہن پڑھے گا تو پھر تینوں ملنا، تو پہلے نمازیں نہیں پڑھتا جی پڑھتا رہتا ہوں، وہ کہے گا پھر کاروبار کر، عصر کا ٹائم ہے اور تو تیری دکان پہ اس وقت لوگ آئیں گے، کاروبار دھندے کا وقت ہے، تو جا کے مسجد میں بیٹھ جا۔ ہمیں اتنی ترغیب ہی کافی ہے۔ تو صاحبو، ادب سے گزارش کر رہا ہوں، ہم تہیہ تو کر لیں، نیت ہی کر لیں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم رمضان المبارک کے اندر نماز پنجگانہ اہتمام سے باجماعت پڑھا کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک بندہ نیت ہی کر لے، ارادہ ہی کر لے، اللہ پھر توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہم تو اس دعا سے بھی ڈرتے ہیں بھی کہیں قبول ہی نہ ہو جائے، 5 نمازاں والی دعا قبول ہوگی پھر 5 وقت مسجد میں آنا پڑے گا۔ ایک بندہ راشی ہے، سود خور ہے، 2 نمبری کرنے والا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، سودا سلف بیچنے کے اندر ڈنڈی مار کے کام دھندا چلا رہا ہے، اس کے سامنے دعا کی جائے نا، یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما اور حرام سے بچا، تو وہ بندہ آمین بھی نہیں جی آندا، وہ آندا ہے بھی کتے قبول ہو گئی تو پھر میرا روزگار کیسے چلے گا؟ یعنی اللہ کی ذات پہ اس بندے کا اتنا یقین بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرا تو کاروبار اسی سے وابستہ ہے، میں اگر ایسے نہیں کروں گا تو یہ کیسے چلے گا، یہ نہ کیا تو ایسے کیا کیا۔ بڑے بڑے دکاندار وہ دلیلیں دیتے ہیں، جی اگر اینا کو نہ بولیے نا پھر اینا تو سانو کرنا پائے گا، اتنا بھی اگر ہم نے نہ کیا تو پھر دکانداری چلتی نہیں ہے۔ جی اگلے بندے کو اعتماد دلانا ہوتا ہے، سیدھی ستھری سچی بات کرو۔ رزق جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک بارگاہ سے بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ تو ہم ایک تو یہ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیں گے، جی انشاءاللہ، دل سے فرما دیجئے انشاءاللہ۔ اور میں اللہ کی جناب میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہم سارے انشاءاللہ کہنے والے، ارادہ ہم نے کر لیا ہے، نیت ہم نے کر لی ہے، اللہ استقامت ہمیں تو عطا فرما دے۔ یا اللہ استقامت دینے والی عمل کی توفیق تو تیری جناب سے ملتی ہے نا۔ یہ کتنے سونے سونے چہرے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، روح بقبلہ ہیں، ہم تیری جناب سے عمل کی توفیق مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو ہمیں توفیق کی عمل عطا فرما دے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے کسی بندے کو تو مت سوچئے کہ میں بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا، میں ایسے نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ تم مستقل مزاجی کے ساتھ تہیہ کر لو، طاقت میرے اللہ کی ذات تمہیں ضرور عطا فرما دے گی۔ کئی لوگ یہاں حج کے لیے جاتے ہیں نا، یہاں سے عمرے کے لیے جاتے ہیں
تو بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے جی وہاں جا کر ہم دوائی لیتے رہیں، وہاں ہم آب زمزم پئیں گے اللہ ہمیں صحت عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک انہیں توفیق دے دیتا ہے جی، زمزم شریف کی برکت سے ہی وہ جتنے دن وہاں گزارتے ہیں انہیں کسی میڈیسن کی کسی دوائی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو جڑے بندے خیرن ایتھوں ہی ادھا بیگ دوائیاں دا بھر کے لے جان، پھر رب آندا بھی ٹھیک ہے میرے گھر آ کے جے تیرا اے ہی توکل ہے، تو کرو اے ارادہ ہی لے کے چلے کہ نہیں میرا گولیوں بغیر سرنا ہی نہیں، میرا دوائی تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، تو ٹھیک ہے پھر تہیا ایک بندہ کر لے مجھے بیماری ہے، کوئی مرض ہے، کوئی عارضہ لاحق ہے، میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ الرحمن کہ میں نے رمضان شریف کے سارے روزے رکھنے ہیں، اہتمام سے رکھنے ہیں، دیکھو میرا اللہ تمہیں صحت کیسے عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھو کائنات کے اندر ایسے ہے، میڈیکلی طور پر بڑی تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، آج کچھ کل کچھ پرسوں کچھ، یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ کسی کی کوئی تحقیق ہے میڈیکل کے حوالے سے، انسان کی طبیعت کے حوالے سے، کسی کی کوئی تحقیق ہے، کسی کی کوئی تحقیق ہے۔ ہم بڑا سوکھا سمجھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس بندہ جائے، سارا رونا دھونا اس کے سامنے رو لو، جی مجھے فلانی بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، پھر وہ علاج لکھ دے گا، دوائی دے گا۔ 2-3 دن کے بعد جاؤ تو پھر وہ اسے بتاؤ جی مجھے کوئی آرام نہیں آیا، کوئی فاقہ نہیں ہویا، تو وہ کہتا ہے اچھا پھر دوائی چینج کر دیتے ہیں، پھر وہ ہماری میڈیسن چینج ہو جاتی ہے۔ پھر بھی 2-4 دن کے بعد کوئی آرام نہیں آیا تو کہتا ہے اچھا تم ایسے کرو کہ یہ ٹیسٹ کرواؤ، پھر فلانا ٹیسٹ کروا لو، فلانا ٹیسٹ کروا لو۔ ارے اس تحقیق ریسرچ میں کروڑوں مرتبہ ابہام ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات کو ذرا دل پہ لیجئے گا، جو بات نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرما دی ہے اس میں کوئی سقم ہو سکتا ہے؟ نہیں تو سارے کہہ سکتے ہیں نا جس میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، یا رسول اللہ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا اسی طرح ہی ہے۔ اور جب ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ روزہ رکھو تمہیں اللہ صحت عطا فرما دے گا، تو رکھو نا پھر روزے، اللہ تعالیٰ صحت دے گا انشاءاللہ۔ کتنے ایک سے دوسرے بندے کو تو معدے کی بیماری ہے، ایک سے دوسرا بندہ تو پھر اوپر سے ہم ادویات جو کھاتے ہیں نا جی، معدہ ٹھیک کرنے کے لیے ہم جو ایلوپیتھک ادویات استعمال کرتے ہیں اس سے زیادہ معدہ خراب ہوتا ہے۔ ہم جو روٹی ہضم کرنے کے لیے نیچے کرنے کے لیے کوک سپرائٹ کا سہارا لیتے ہیں وہ بیڑا اور غرق کر رہی ہوتی ہے۔ چھوڑو یار ان چیزوں کو، آؤ ہم نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں۔ حضور فرماتے ہیں روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا۔ یہ بات میں نے کئی دفعہ حضور علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں احباب کو سنائی ہے، پھر سنا رہا ہوں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ ایک نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرابی، وہ اس نے کلمہ پڑھا، حضور علیہ السلام کے صحابی بن گئے۔ انہوں نے عرض کی بندہ پرور پہلے تو میں رہا کرتا تھا فلاں علاقے میں، بڑا دور تھا، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میرا تمہارے بغیر دیکھے بغیر گزارا نہیں ہونا، آپ مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں مدینہ پاک میں کوئی حکمت کی دکان بنا کے بیٹھ جاؤں، کاروبار بھی کرتا رہوں؟ کئی لوگ چلے جاتے ہیں نا جی مکہ مدینہ، وہ کہتے ہیں کاروبار تو ہوتے رہیں گے، چلو اللہ تعالیٰ حج عمرے کی توفیق تو عطا فرمائے گا نا۔ بندے اس غرض سے چلے جاتے ہیں جی، سبحان اللہ، ان کی نیت پھر کاروبار نہیں ہے، نیت خدا رسول کی بارگاہ میں حاضری ہے، یہ تو ہوتا رہے گا نا۔ حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے تم اپنی دکان جو بنانا چاہتے ہو بنا لو۔ وہ مدینہ پاک میں اپنی دوائیاں وغیرہ لے کے آ گیا، کوئی دکان اس نے بنا لی، بیٹھ گیا۔ اب 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے، جس دکاندار کے پاس کوئی گاہک ہی نہ جائے، کوئی گاہک ہی نہ جائے، مثال دے طور تے کوئی بندہ کفن والا کپڑا ہی رکھ لوے تو کوئی نہ مرے، انہیں تو آخنا جی دعا کرے کوئی تو مرے نا، میرا تو کاروبار ہی نہیں چل رہا۔ وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، یا رسول اللہ 6 مہینے ہو گئے کوئی بیمار ہی نہیں ہوا، کوئی مریض ہی نہیں آیا۔ اللہ کرے ایسا میرا اور آپ کا سماج بھی ایسا ہو جائے، آمین محبت سے فرمائیں۔ صاحبو آپ جا کر دیکھو، ایک ایک بیڈ پہ تمہیں 2 4 مریض نظر آئیں گے، جگہ نہیں ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، اتنے بیمار، لگتا ہے ساری دنیا بیمار ہی شاید ہو گئی ہے۔
انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بیمار ہی کوئی نہیں ہوا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جانتے ہیں نا کیوں نہیں کوئی بیمار ہوا، کیوں نہیں بیمار ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے خوش طبی کے انداز میں صحابہ سے فرمایا کیوں بھائی تم بیمار کیوں نہیں ہوئے، تم بیمار کیوں نہیں ہوئے؟ صحابہ نے عرض کی بندہ پرور آپ نے ہمیں ایک نسخہ جو بیان کیا ہے بتایا، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیماری کبھی ہمارے قریب آنے ہی نہیں دی۔ وہ نسخہ ہمیں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے نا جی، رکھنا چاہیے نا ذہن میں۔ بندے نو ٹکا کے پلیٹ پر لینی چاہیے، ہو سکتا ہے دوبارہ بندے نو نہ ہی موقع ملے۔ ہم تو ویسے ان سے مطالبہ کرتے ہیں شادی حال والوں سے بھی تھالیاں تھوڑیاں وڈیاں بناؤ، ساڈے بندے رجدے ہی نہیں، پلیٹ ختم ہو جاندی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا نسخہ ہے جس پر تم عمل کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول آپ نے فرمایا کہ جب تک خوب اچھی طرح بھوک نہ لگے کھانے کے قریب نہیں جانا، اور تھوڑی بھوک ابھی باقی ہو چھوڑ دو۔ ہم شدید بھوک لگنے کی صورت میں کھانا کھاتے ہیں اور ابھی تھوڑی بھوک باقی ہوتی ہے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ اس کی برکت ہے کہ ہم کبھی بیمار نہیں ہوئے۔ ہمیں جب تک کھٹی ڈکاریں نہیں آتی ہم ہاتھ روکتے نہیں ہیں، تو پھر بیمار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا۔ افطاری کے وقت یوں لگتا ہے کہ بندہ ایک دن دا نہیں پورے سال دا بھوکا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی طرف تو گئے ہی نہیں یار، ہم تو الجھ گئے۔ عصر سے ظہر سے ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں، آج فلاں چیز بناؤ، فلاں چیز بناؤ، فلاں چیز کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ دسترخوان سجا دیا گیا ہے، فلاں چیز بھی لے آ کے رکھو، فلاں بھی لے آؤ، فلاں بھی لے آؤ، دہی بھلے آ گئے، فروٹ چاٹ بھی لے آؤ، سموسے بھی لے آؤ، پکوڑے بھی لے آؤ، آج ذرا شام کو پراٹھے بھی بنائے جائیں، فلاں شربت بھی ہو، فلاں بھی ہو۔ کھایا جائے نہ کھایا جائے الگ بات ہے، چلو بندہ ویختے خوش تے ہوندا ہے نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کی دعا جو افطاری کے وقت وہ رب کی بارگاہ سے کرتا ہے سیدھی رب کی عرش پہ جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ دعا کا وقت تھا صاحب، وہ دعا کا وقت تھا، ہم نے کہاں لگا دیا سموسے لے آ، پکوڑے لے آ، دہی بھلے لے آ۔ حضور علیہ السلام فرماتے دعا کا رب کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ تیری دعا کو اسی وقت قبول فرمائے گا۔ تو اس وقت گریہ وزاری کا وقت تھا، آہ وزاری کرنے کا وقت تھا، اللہ کی جناب سے دعائیں مانگنے کا وقت تھا، وہ ہم نے اہتمام میں گزار دیا۔ تو پھر جدو بندہ اتنا کھائے گا، وہ کھاندیاں کھاندیاں مغرب گئی تو بہتا کھا لیا، انہوں ہضم کرنے واسطے پھر سانو مسجد کا دروازہ نظر نہیں سے ہوندا۔ صاحبو ہمیں یقیناً اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے، نہیں سنبھالیں گے تو پھر حالات ایسے ہی رہیں گے۔ کوئی خوش قسمت بندہ ہوگا جو کہے کہ میں کبھی دعائی نہیں لیتا، مجھے ضرورت پیش نہیں آئی، ورنہ خیر سے ہر بندے کی جیب میں دعائی ہوگی بھی، کسی وقت بھی میری شوگر آئی ہو سکتی، کسی وقت بھی میرے نال ہے معاملہ پیش آ سکتا ہے جی، میں 2 سیڑھیاں چڑھا تو میں تے زبان تھلے گولی رکھنا پھر چڑھنا۔ اچھا میں تو یہاں صرف جمعہ پڑھانے کے لیے اور سیدھی سیدھی بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں نا جی، کوئی کڑوی بات ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں، کسی میڈیکل والے بندے سے مشورہ ہی کر لو یار، جو بندہ حاذق طبیب ہے اس سے مشورہ ہی کر لو کہ بندے کو 99% بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے لگتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بھی شاید صحت مند بندہ وہی ہوندا ہے بھی آپ پیچھے ہوئے، ٹھڈ ہوندا تھوڑا جا فٹ اگے ہوئے، ہلیا نہ جائے، ساہ نہ آوے، انہوں سے آنے بڑا صحت مند بندہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں صبر والے مہینے میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، غم خاری کرنے والا مہینہ ہے، غم خاری، دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی، محبت سے پیار سے رہنے کا، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والا مہینہ ہے۔ دو نہ ترجیح، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔
حضرت ابو طلحہ انصاری نے اپنے گھر میں آئے مہمان کو ترجیح دی ہے، خود نہیں کھایا، بچوں کو نہیں کھلایا، بیوی کو آج کہا ہے کہ تم بھی ہاتھ روک لو، ہم بھوکے پیاسے رہ لیں گے، لیکن مہمان حضور کی بارگاہ سے آیا تو اسے تو کھلانا ہے نا، اسے کھلا کے بھیجیں گے۔ اب اسے وہ کھانا کھانے لگا تو چراغ بھی بجھا دیا، اس نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ اب اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا ہے، اللہ کو عمل کتنا پسند آیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے جناب ام سلیم نے تہجد بھی تو پڑھی ہوگی، قرآن بھی پڑھا ہوگا، ذکر اذکار بھی کیے، یقیناً کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے ان کی تہجد کا ذکر نہیں کیا، ان کے نوافل کا ذکر نہیں کیا، قرآن کی تلاوت کا ذکر نہیں کیا۔ نماز فجر پہ آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو طلحہ جو عمل رات کو تو نے کیا ہے نا، تیرے عمل کو دیکھ کے میرا رب عرش الہی پہ بڑا خوش ہوا ہے، تیرے عمل سے اللہ بڑا راضی ہوا ہے، رب مسکراتا رہا تیرے اس عمل کی وجہ سے۔ آؤ یار ہم بھی غم خاری کرنا سیکھ لیں۔ اور ویسے آپ صوفیاء سے پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی، سب سے اچھا عمل کسی دوسرے بندے کو کھلانا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب فرمائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک اللہ کے نیک بندے کا نام لینے سے بھی نیکی ملتی ہے۔ ذکر صالحین کفارۃ السیئات، نیکوں کا نام لینے سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ذکر الانبیاء عبادت، اللہ کے نبیوں کا نام لینا رب کی عبادت ہے۔ تو حضور پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ہم اس الجھن میں تو الجھ گیا ساری زندگی کہ وہ پھر تہجد بھی پڑھتے تھے یا نہیں، تہجد کے لیے سوتے بھی تھے یا نہیں، یہ ایک الگ تشریحات ہیں، لیکن اتنی عبادت۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر رات ایک قرآن پاک کا ختم فرمایا کرتے تھے۔ ایک رمضان شریف کے مہینے میں آپ 63 مرتبہ اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما جاتے تھے۔ مہینہ ایک اور قرآن پاک کتنے سارے فرما دیں 63۔ یہ حضور علیہ السلام کی عمر پاک سے نسبت ہے۔ آپ کہیں گے آپ کو انشاءاللہ 2 رات 13 اجر ملے گا، پھر فرماؤ کتنے قرآن پاک۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کر کے رب سے یہ توفیق مانگ لیں یا اللہ ہم پورا قرآن نماز تراویح میں انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہم پورے رمضان شریف کے اندر اول تو بندے کو 2 4 5 قرآن پاک پڑھنے چاہیے، ایک قرآن ہی بندہ پڑھ لے یار۔ ہم تو فجر کے بعد بھی یہاں مسجد میں یہ ہوتا ہے کہ یہ یا تو یہ جامع مسجد بیمار ہیں، نماز سلام پھیرو تو لوگوں نے بھی ہوں 2 منٹ ذرا پاسا سیدھا کر لو، لیٹ جاؤ تھوڑی دیر آرام کر لو۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ کے بندو قرآن کھولو، یہاں کھولو، گھر میں جاؤ، بچوں کے پاس بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھو، انہیں بھی سمجھ آئے کہ یہ کتاب پڑھنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، ہماری زندگی کا نچوڑ جو ہے نا اللہ نے اس قرآن میں بیان کر دیا ہے، ہماری نجات اس کے اندر ہے۔ اچھا وہ شخصیات جنہوں نے اتنی عبادت کی، وہ فرماتے ہیں ہم نے عبادت کے سارے اعمال کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے، سب سے بڑی نیکی اللہ کے قریب کرنے والی نیکی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا۔ سب سے بڑی نیکی اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرنا، کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا۔ اور کبھی یہ لطف یہ مزہ لے کر دیکھو، بندے کو خود کھانا بھول جائے، جو لطف بندے کو روحانی طور پہ دلی طور پہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے ملتا ہے نا جی، وہ اپنے پیٹ میں نوالے ڈال کے وہ نہیں ملتا کہ بندہ خود اپنا پیٹ بھر رہا ہے، کسی کو کھلا کے یہ لطف بھی لو۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق خدا کو کھلایا جو ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے یہ غم خاری کرنے کا مہینہ ہے، اس میں اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ غم خاری کرو، حسن سلوک کرو۔ دیکھو تیرے محلے میں، برادری میں، قوم میں، تیرے بازار میں کون غریب ہے،
اس کی جا کر خاموشی کے ساتھ اس کی خدمت کرو کہ وہ اور اس کے بچے اطمینان سے عزت کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھیں. کسی مسلمان کو مسجدوں میں جا کر اعلان نہ کرنے پڑے کہ میری بچیوں نے روزے رکھنے ہیں جی، ہمارے پلے شے کوئی نہیں ہے. پیشہ وروں کی بات چھوڑیے، ہر بندہ اپنے اپنے خاندان، قوم، قبیلے، محلے تک خیال کر لے، ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی. عادی مجرم تو عادی رہیں گے، ان سے سروکار نہیں ہے. ان کو بندہ دے بھی دے تو پھر بھی ان کا پورا نہیں ہوتا. اس نے ایک مسجد میں اعلان کرنا ہے بھی گھر دا کرایہ کوئی نہیں، پھر دوسری مسجد دینا ہے، اعلان یہی کرے گا، پھر تیسری مسجد میں 5 نمازیں 5 مسجدیں، تو 5 مہینے بھی ہو جان تو 1 مہینے دا 2000 کرایہ انہوں دا پورا نہیں ہونا. عادی مجرم ہے. لیکن جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مستحق ہے، ہمیں خود ان تک پہنچنا چاہیے. اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ مقدس کے بارے میں جو فضائل بیان فرمائے ہیں، اب ہم وہ بھی سماعت فرما لیں جی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نوم الصائم عبادۃ، میرا امتی جو روزہ دار ہوتا ہے وہ روزہ رکھ لے، روزہ رکھ کے اللہ اللہ کرے تو بڑی بات ہے، وہ ذکر کرے تو بڑی بات ہے، نوافل پڑھے تو بڑی بات ہے، محفل ذکر میں چلا جائے تو بڑی بات ہے. لیکن اگر وہ کام کاج سے تھوڑا اسے وقت مل جائے، نماز سے فارغ ہوا، ذکر اذکار سے فارغ ہوا، اپنی دکان سے اسے تھوڑی دیر کے لیے ٹائم مل گیا، وہ بندہ سو جائے، روزہ دار سو جائے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کا سونا اللہ کی بارگاہ میں سونا نہیں لکھا جاتا، بلکہ رب کی بارگاہ میں عبادت ہی شمار ہوگا. روزہ کیسی عظیم عبادت ہے کہ روزہ دار روزے کی حالت میں سویا بھی ہے، اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے اس کا سونا نہیں لکھنا، اس کے بارے میں لکھو کہ یہ میری عبادت ہی کر رہا ہے. اور صرف عبادت سون والی نہیں کرنی بھی، نماز ہی نہیں پڑھی تو سو گیا، ٹکا کے سحری کرے بندہ کہ بھی ہن سونا عبادت ہی ہے تو چلو سو جاؤ، پھر تو بندہ اپنی فجر بھی قضا کر لے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو میرا جو امتی روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کے بعد وہ کسی درس سننے کے لیے، کسی عالم کی گفتگو سننے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے کسی دینی مجلس کی طرف سفر کرتا ہے، مسجد کی طرف سفر کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس روزہ دار کو ایک ایک قدم پہ میرا اللہ ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک قدم عبادت کتنی؟ سارے ہی آکھو تو انہوں چاہی دی نا پورے سال دی لبے، کیوں جی؟ میرے ال ویکھ کے آکھو کتنی عبادت؟ جی تو گرمی آئی نہیں، اور گرمی آنے سے پہلے ہماری یہ حالت ہو گئی، نیند کی فضیلت سن کے نیند آ جائے تو نماز دی فضیلت نال شوق بھی تو پیدا ہونا چاہیے نا جی، کیوں جی؟ نیند دی فضیلت کتے بہت ہی تو نہیں ہوگی. وہ خبراں پڑھنے والے نے آخیا سی وہ کسے نیند آ گئی، انہیں کہ رات ابھی آپ لوری سن رہے تھے. آپ لوری نہیں سن رہے تھے، میرے مصطفیٰ کی حدیث سن رہے تھے. قیامت کا دن ہوگا، رب فرمائے گا آؤ حساب شروع کریں. سب سے پہلے امت کون سی پیش ہوگی؟ سونے نبی کی امت. آنے میں سب سے آخری نمبر، جنت میں جانے میں سب سے پہلا نمبر. خوشی سے سبحان اللہ فرمائیے. اللہ پہلا نمبر. لاؤ نبی پاک علیہ السلام کی امت کا نامہ اعمال کھولو، کھاتا کھولا جائے گا. فلاں امتی 50 لاکھ سال کی عبادت کا ثواب. دوسرا امتی 60 لاکھ سال کی عبادت کا ثواب. 70 لاکھ سال کی عبادت. تے پہلیاں امتاں کہن گئی یا اللہ انہاں دی اتنی عمر ہی نہیں، 50 لاکھ سال عمر ہی نہیں ہوئی، عمر ہوئی فقط 40 سال، 50 سال، 60 سال، اتنا ثواب کیسے مل گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے نبی نے دنیا میں ہی اپنے غلاموں کو بشارت دے دی تھی، ایک قدم روزے کی حالت میں اٹھاؤ گے سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. پہلی امتیں یوں حیران ہو جائیں گی اتنا ثواب. رب فرمائے گا یہ وعدے میرے مصطفیٰ نے ان کے ساتھ دنیا میں ہی فرما دیے تھے. صاحبو یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فتحت ابواب السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے.
اے گل تسی سننی ہے تانوں دلوں خوشی ہونی. آسمان کے دروازے کھلنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ چلو آگے یہ بات بیان ہوگی کہ جنت کے دروازے کھلتے ہمیں فائدہ ہے. کیوں جی؟ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہمیں فائدہ ہے، لیکن آسمان کے دروازے کھلنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہم نے آسمانوں پہ جانا ہی نہیں، تو ہمیں کیا فائدہ ہے آسمان کے دروازے کھلنے کا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلکہ اللہ کا قرآن ہے، تمہارا رزق آسمان سے اترتا ہے. آسمانوں کے دروازے کھل گئے، رزق کے اندر اللہ نے برکت پیدا فرما دی، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے، جنت کے دروازے کھل گئے. رب کی رحمتیں خود بلاوے دے رہی ہوتی ہے، او میرے بندو آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، آؤ میری بارگاہ میں، میں تمہیں بخش دوں، آؤ یہ وقت ہے تمہارے لیے، آ جاؤ میری بارگاہ میں. ایک عمل کرو گے میں اللہ تمہیں 70 گنا زیادہ اجر عطا فرماؤں گا. ایک نفل پڑھو گے اللہ ایک فرض جتنا ثواب دے گا، ایک فرض پڑھ لیا اللہ 70 فرضوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا. اتنا اجر بڑھ جاتا ہے، اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو بندے کو سستی کاہلی میں یہ وقت نہیں گزار دینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر بندہ اپنے ہاتھ ہی ملتا رہے، او الوداع رمضان مبارک، تو آیا تے بڑیاں نیکیاں دیاں بہاراں سن تے کمائی ہے کوئی نہیں. بندہ پھر صرف الوداع والی نعت پڑھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. آج دل میں خوشی ہے اپنے اندر سے پوچھئے جی. اگلا رمضان شریف کا جمعہ ہم انشاءاللہ رمضان میں پڑھ رہے ہوں گے، اب خوشی ہے کہ اللہ کا بزرگ مہمان آ رہا ہے. پکی بات ہے اور پکی گل ہے نا. اچھا یہ خوشی اندر کی کہ ہماری بخشش کا سامان اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، رب کا مہمان آ رہا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے. کوئی بندہ بھیجتا نا میں تیرے پاس اپنا فلاں آدمی بھیج رہا ہوں، اور بندہ بہت بڑا ہو، صدر کسی کو بھیج دے، وزیر اعظم اپنا کوئی نمائندہ کسی کے ہاں بھیج دے، تو سوچئے ہم کتنا اس بندے کی عزت کریں گے، کتنی رسپیکٹ کریں گے. ارے رمضان المبارک کا مہینہ تو رب نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے. اسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں رمضان اور قرآن، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی ساتھ نبھاتی ہیں. قبر میں جب منو مٹی ڈال کے سارے واپس پلٹ کے آ جاتے ہیں، چلو جی آ جاؤ، مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے تھے وقت بھر، عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے. اور کسی نے کہا تھا محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، سونے نبی دیاں سچیاں یاریاں نے. اب معاملہ یہ ہے سارے مٹی ڈال کے رونا توڑا ختم، آ گیا کر لو پلیٹاں سیدھیاں، رات کھانا کھا کے جانا. یہ معاملات وہ قبر جانے تے قبر والا جانے، ہمیں کیا غرض ہے جی. بڑا نقصان ہو گیا، بڑا یوں ہو گیا، بھائی بھی آ گیا، باپ بھی آ گیا، ماں بھی پلٹ آئی ہے، رشتہ دار بھی آ گیا، دوست احباب بھی آ گئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی نکیرین وہاں حساب لینے والے فرشتے نہیں پہنچے ہوتے. 2 شخصیات مجسم صورت میں، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا ماہ رمضان. یہ نکیرین سے پہلے ہی آ جاتے ہیں وہاں، وہ آگے حساب کر رہے ہوتے ہیں، رمضان شریف اور قرآن سفارش کر رہے ہوتے ہیں اسے چھوڑ دو. اللہ کا بزرگ اور مہمان مہینہ کہتا ہے اسے چھوڑ دو. یہ وہ بندہ ہے جو ہماری خاطر سارا دن بھوکا اور پیاسا رہا ہے. قرآن کہتا ہے یہ راتوں کو جاگا کرتا، میری تلاوت کی چاشنی اور مٹھاس کی لذتیں لیا کرتا تھا. اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو، اب اس کا حساب نہ لو. اس نے دنیا میں ہمارے ساتھ یاری لگائی، ہمارا احترام کیا ہے، اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ بندہ جنت میں نہیں پہنچ جائے گا. امام صفوری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک یہودی اس کا بچہ یوں روٹی کا ٹکڑا لے کے باہر بازار میں کھڑا کھا رہا تھا. یہودی آیا اوپر سے، اس نے اپنے بیٹے کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا. اس نے کہا چلو اندر. اب تو مسلمان بہانے بنا لیتے ہیں بھی ایتھے تھوڑا جا خیمہ لا لو تے ایتھے پھر اسی کی جی ایتھے مسافراں نے کھانا ہے. ہن ساڈے اس بازار چ کوئی بندہ خیمہ لائے بھی مسافراں واسطے ہوٹل کھلا ہے تے بندہ جتیاں دے لائق ہے یا نہیں؟ 12 بجے بھی تیرے بازار چ تندور کھلا ملے،
اسی عیسائیاں دی بستی چ رہنے ہاں، یہاں رہنے والے یہودی ہیں، شرم ہی نہیں آتی ان لوگوں کو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیواؤ، اور رمضان شریف کے بارے میں یہ مسئلہ ہے، اگر کوئی مہمان بھی آ جائے نا، مہمان آ جائے، انہوں روٹی پانی پوچھنا ضروری نہیں، مریض ہونا الگ بات ہے، بہت دور کا مسافر ہونا الگ بات ہے، گھر میں کچھ چیز میسر ہے تو فابہا وغیرہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس یہودی نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا، چلو اندر، وہ اندر چلا گیا، اس نے جا کر کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سارے مسلم امہ نے روزے رکھے اور تو یہاں سرے بازار کھڑا کھا رہا ہے، کیا ہوا جی ہم یہودی ہیں؟ لیکن رمضان شریف کا احترام تو کریں گے نا۔ امام صفوری علیہ رحمہ نے فرمایا وہ پھر یہودی اپنی زندگی گزار کے مرنے لگا، آخری وقت آیا، ایک نوجوان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہے، نورانی چہرہ، اس نے کہا ٹھہرو ابھی نہیں مرنا، جناب ملک الموت ذرا رکیے، آپ کون؟ یہودی نے پوچھا آپ کون؟ اس نے کہا میں وہی رب کا بھیجا ہوا رمضان کا مہینہ ہوں، میرا تو نے ایک دفعہ احترام کیا تھا، قدر کی تھی، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا جب تک تو سونے نبی کا کلمہ نہیں پڑھ لے گا، نہیں مر سکتا جب تک محمد عربی کا کلمہ نہیں پڑھے گا، کلمہ بھی تم پڑھے گا اس لیے کہ تو نے رمضان کی قدر جو کی ہے، اور اللہ سے تم کو جنت بھی لے کر دوں گا۔ صاحب وہ یہودی قدر کرے، اسے اتنی عزت مل جائے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم عزت کریں رمضان شریف کی، قدر کریں، بچوں کو سکھائیں، انشاءاللہ اللہ دونوں جہان کی خوشیاں رحمتیں عطا فرمائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔